بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کا 1 سال مکمل، ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو، دورہ پاکستان کی دعوت۔ امریکی جنگی طیارے پولینڈ میں تعینات۔ امریکہ نے افغانستان کے لیے $150 ملین کے 3 امدادی پیکیجز کا اعلان کر دیا۔ شام میں اسرائیل کے میزائل حملوں میں 3 شامی فوجی ہلاک۔ چین نے موسم کی تبدیلی کے لیے پتہ لگانے والا ڈرون تیار کر لیا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں $15 فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کا 1 سال مکمل، عام تعطیل کا اعلان۔ گزشتہ برس 20 سال بعد امریکہ نے افغانستان چھوڑا تو طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا۔ آج افغانستان میں طالبان کے اقتدار کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1 سال پورا ہونے پر افغانستان نے پیر 15 اگست کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں افغان حکومت کا کہنا ہے کہ 1 سال مکمل ہونے پر 15 اگست کو پورے افغانستان میں عام تعطیل ہوگی۔ حکام نے ابھی تک 1 سال مکمل ہونے کی سالگرہ کے موقع پر کسی سرکاری تقریبات کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ٹی وی پر خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آج مکمل ہڑتال اور سول کرفیو نافذ ہے، جس کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے دی گئی تھی، جبکہ تمام حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فورسز نے سری نگر کو مکمل طور پر فوجی چھاؤنی بنا دیا ہے۔ یوم سیاہ منا کر بھارت اور عالمی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں نے بھارت کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں لوگ بھارت کی قابض فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف ریلیاں نکال رہے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف مبذول کروائی جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر گفتگو، جس پر انہوں نے محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ وزیر اعظم نے بات چیت میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم اور پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین برسوں پر محیط مضبوط برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے برادر ملک سعودی عرب کی پاکستان کے مشکل وقت میں مدد کا ذکر کرتے ہوئے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان کی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے حالیہ تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ بری انصاف وزیر اعظم نے شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کے جلد دورے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں
نیٹو کے رکن ملکوں کی فضائی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے دعوے کے تحت کم سے کم 12 امریکی جنگی جہاز پولینڈ پہنچ گئے۔ امریکی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق نیٹو کے رکن ملکوں کے دفاع کو تقویت پہنچانے کی غرض سے 12 F-22 قسم کے لڑاکا طیارے الاسکا ایئر بیس سے اڑان بھر کر پولینڈ پہنچ گئے ہیں۔ مذکورہ طیاروں کے پولینڈ پہنچنے کے بعد یورپ اور افریقہ کے لیے امریکی ایئر کمان کے سربراہ جیمز ہیکر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان جنگی طیاروں کی پولینڈ میں تعیناتی نیٹو میں اپنے اتحادیوں کی حمایت کے حوالے سے ایک اہم قدم شمار ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ برطانوی ایئر فورس کے 6 F-15 ایگل طیارے بھی پولینڈ میں امریکی F-22 لڑاکا طیاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ واضح ہے کہ کچھ عرصہ قبل پولینڈ کے وزیر دفاع نے $4.5 ارب مالیت سے زیادہ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت ان کا ملک امریکہ سے ایک تربیتی اور لاجسٹک سپورٹ پیکج سمیت 32 F-35 لڑاکا طیارے حاصل کرے گا۔ کیا رہے کہ امریکہ کافی عرصے سے روس کے مقابلے میں نیٹو کی تقویت کے بہانے مشرقی یورپ کے ملک رومانیہ کو فوجی امداد فراہم کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل جنگ یوکرین کے شور شرابے میں امریکہ کی اسٹریٹجک جنگی طیارے رومانیہ کی فضاؤں میں پرواز بھی کرتے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کے لیے $150 ملین کے 3 امدادی پیکیجز کا اعلان کر دیا۔ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے مطابق $80 ملین کی رقم اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کو فراہم کی جائے گی۔ $30 ملین اقوام متحدہ کے ادارے برائے صنفی مساوات کو خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے UN ویمن کو دیے جائیں گے۔ مزید $40 ملین کی امداد بچوں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام پر اسرائیل کے میزائل حملوں میں شامی فوج کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ خلیج ٹائم کی رپورٹ کے مطابق شام کا سرکاری میڈیا نے ملک میں اسرائیلی فورسز کے میزائل حملوں کی تصدیق کی ہے، جس کے نتیجے میں 3 شامی فوجی ہلاک ہوئے اور 3 زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اتوار کے روز مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے مختلف میزائل حملے کیے، جس میں دمشق اور ساحلی صوبے ترتوس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شامی فضائیہ نے بھی فوری رد عمل دیا اور جوابی کارروائی میں بعض میزائل مار گرائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کی اس کارروائی میں 3 شامی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ حملوں سے شام کی کچھ فوجی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ شام میں کام کرنے والے انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اتوار کو ترتوس صوبے میں واقع ڈیفنس بیس کو نشانہ بنایا، جہاں ایران کے حمایت یافتہ گروپ سرگرم ہے۔ خلیج میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شام میں میزائل حملوں پر کسی بھی قسم کے تبصرے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ شام میں 2011 کی خانہ جنگی کے بعد سے اسرائیل ملک میں سینکڑوں فضائی حملے کر چکا ہے، جس میں حکومتی املاک سمیت حزب اللہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے موسم کی تبدیلی کے آپریشنز کے لیے ایک نیا ڈرون سسٹم تیار کر لیا، جو اپنے پرواز کے راستے کے تحت فضا میں بادلوں، بارش، ہوا اور ایرو سول کی ریموٹ سینسنگ کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پلیٹ فارم جس میں بڑے بوجھ، طویل برداشت، کم دیکھ بھال کی لاگت اور فوری تعیناتی شامل ہے، نئے چین کے شمال مغربی شانسی صوبے کے ہوائی اڈے سے اپنی 75 منٹ کی پرواز مکمل کی، جس میں اس نے مشن کی حفاظت اور ہوائی سہولیات کی صلاحیتوں کو ثابت کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $15 فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد ملک میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $15 فی لیٹر تک کی کمی ہو سکتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی کی شرح کو کم کر کے ریلیف بڑھایا جا سکتا ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری تیار کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سمری میں پیٹرول کی قیمت میں $15 تک
کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے کمی کی سفارش کی گئی ہے اور اوگرا نے سمری وزارت خزانہ بھجوا دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا حتمی اعلان وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔